السلام علیکم۔ رضا علی حجویری آپ کی خدمت میں۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناکسارہ پیر کامل کامل آرا رہنما۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ اپنی مایہ ناز تصنیف کشف معجوب میں ایمان کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں، جو کہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ ایمان خوف اور امید کے درمیان ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے انسان ڈرتا بھی رہے اور بخشش کی امید بھی رکھے، لیکن جب امید کا غلبہ ہو جائے اور خوف خدا جاتا رہے تو پھر گناہوں میں اضافہ ہو جاتا ہے اور دنیا میں فتن و فساد بڑھ جاتا ہے۔ ایک فرقہ جس کو فرقہ مرجیہ کہتے ہیں، ان سے بھی یہی غلطی سرزد ہوئی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب خوف پر امید غالب آ جائے تو فتنہ فساد برپا ہو جاتا ہے، کیونکہ جب تک بندہ خوف خدا دل میں رکھتا ہے اس کا حال درست رہتا ہے، اور جب بھی خوف خدا دل سے نکل جاتا ہے تو انسان گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس اگر خوف خدا دل پر غلبہ ہو اور انسان نا امید ہو جائے تو اس کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے، کیونکہ رحمت حق سے مایوسی بھی شرک ہے۔ لہٰذا حفاظت ایمان خوف اور رجا یعنی خوف اور امید دونوں کے درمیان میں ہے، اور رجا یعنی امید کا تعلق مشاہدے سے ہے اور خوف کا تعلق مجاہدے سے ہے یعنی کوشش سے، اور مشاہدے میں سراسر اطمینان سکون اور مجاہدے میں سراسر اضطراب یعنی بے چینی ہوتی ہے۔ اب چونکہ مشاہدہ نتیجہ ہے مجاہدے کا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر امید نا امیدی کا نتیجہ ہے، یعنی جو شخص اپنے اعمال کی کمی کی وجہ سے نا امید ہو جاتا ہے وہ مجاہدات اور کوشش اور سٹرگل زیادہ کرتا ہے، جس سے حق تعالیٰ کی رحمت اور فضل کرم اس پر بڑھ جاتا ہے اور مشاہدہ حق سے سرفراز ہوتا ہے، اور اس پر خوشیوں اور کامرانیوں کے دروازے کھل جاتے ہیں اور دل کو سکون نصیب ہوتا ہے اور اسرار ربانی اس پر جلوہ گر ہوتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے پوشیدہ راز اس کو سمجھ آ جاتے ہیں۔ حضرت احمد بن حواری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں خلوت یعنی تنہائی میں نماز پڑھ رہا تھا، جس سے میرے قلب کو بہت زیادہ راحت نصیب ہوئی، اور جب میں نے دوسرے روز اسی بات کا ذکر کسی اور بزرگ حضرت ابو سلیمان درانی رحمۃ اللہ علیہ سے کیا تو انہوں نے فرمایا کہ تم عجیب کمزور آدمی ہو کہ خلوت یعنی تنہائی میں تمہارا حال اور ہوتا ہے اور جلوت یعنی لوگوں کے سامنے تم اور ہوتے ہو، کیونکہ دونوں جہانوں میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو بندے کو حق تعالیٰ سے باز رکھ سکے، یعنی دنیا میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے، کوئی پردہ نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ انسان اس میں چھپ جائے وہ اللہ تعالیٰ سے باز آ سکے یا اللہ تعالیٰ سے چھپ جائے۔ یعنی ایک دلہن کا چہرہ اس لیے دکھایا جاتا ہے کہ اس سے اس کی عزت بڑھتی ہے، لیکن دلہن کو مناسب نہیں ہے کہ وہ غیر کو دیکھے، کیونکہ جب وہ غیر کو دیکھے گی تو ذلیل ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر بندہ مومن کو لوگ دیکھیں تو اس سے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا، لیکن اگر وہ مومن اپنے آپ کو دیکھے یعنی اپنے نیک اعمال پر نظر کرے اور اس میں تکبر پیدا ہو کہ میں نے یہ نماز پڑھی، میں نے حج کیا، میں نے عمرہ کیا یا میں نے کوئی نیکی کی، تو وہ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تو وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ عطا فرمائے اور ایمان کی لذت خوف اور رجا کے درمیان یعنی امید کے درمیان رکھے، نہ زیادہ امید بڑھ جائے اور نہ ہی زیادہ اس طرح خوف بڑھ جائے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں۔ نہ اللہ تعالیٰ سے ڈرا جاتا ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ سے کہ ہم اس امید پہ رکھیں کہ ہر گناہ کرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے گا۔ اس کے درمیان داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خوف اور امید کے درمیان ایمان پایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی بارگاہ میں سرخ روح ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی پناہ میں رکھے۔ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کمنٹس کریں، اور اس متعلق آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹس میں کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔